بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ رمضان المبارک کا خاص فیضان ہے کہ اس میں ہر ایک نیک کام بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کا حامل ہوا کرتا ہے۔ مثلا سحری ایک کھانا ہے مگر روزہ رکھنے کی نیت سے کھایا جاتا ہے تو اس پر جو ثواب دیا جاتا ہے اسے آپ نے گزشتہ پارٹ نمبر 4 میں آپ نے سماعت کیا ہے۔ اور اسی طرح افطار کرنا بظاہر روزے کی مشقت سے آرام پانا ہے مگر یہ عمل بھی رحمت و برکت سے خالی نہیں ہوا کرتا، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، بحوالہ صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 245۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے، بحوالہ صحیح ابن خزیمہ صفحہ نمبر 209۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے، بحوالہ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 164۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ ہمیشہ تاخیر کرتے ہیں۔ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں، من جہز غازیا او حاجا او خلفہ فی اہلہ او فطر صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، بحوالہ سنن کبریٰ جلد دوم صفحہ نمبر 206۔ یعنی جس نے کسی غازی یا حاجی کا سامان سفر تیار کیا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کی یا کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو اسے بھی انہی کے مثل اجر ملے گا، اس کے اجر میں بغیر کسی کمی کے۔ افطار کرانے کی فضیلت ملاحظہ فرمائیں۔ کسی دوسرے کو افطار کرانے کے تعلق سے یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے حلال کھانا یا پانی سے کسی مسلمان روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور خصوصاً حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے دعائے استغفار فرماتے ہیں، بحوالہ طبرانی شریف۔ روزہ دار کو پانی پلانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالی اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا، صحیح ابن خزیمہ جلد 3 صفحہ نمبر 192۔ کس چیز سے روزہ افطار کیا جائے یہ سماعت کریں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی افطار کرے تو کھجور یا چوہارے سے افطار کرے، اس لیے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے، بحوالہ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 162۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، بے شک روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، الترغیب جلد دوم صفحہ نمبر 53۔ 3 شخصوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 روزے دار کی بوقت افطار کی جانے والی دعا، نمبر 2 بادشاہ عادل کی دعا، نمبر 3
ایک مظلوم کی دعا۔ ان تینوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ تاخیر ہی سے کیوں نہ ہو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ جلد دوم صفحہ نمبر 349۔ افطار کی دعا۔ احادیث کریمہ میں ہے کہ افطار کے حوالے سے دو دعائیں زیادہ مشہور و منقول ہے۔ پہلی دعا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اور جو دوسری دعا مشہور ہے وہ یہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، بحوالہ داؤد شریف۔ دعائے افطار کب پڑھی جائے اس کے تعلق سے ان میں سے دوسری دعا تو بالاتفاق افطار کے بعد پڑھنے کی ہے، اور پہلی دعا کے بارے میں احادیث میں کسی قسم کی صراحت نہیں ہے کہ یہ دعا افطاری سے پہلی پڑھنی ہے یا بعد میں۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں جس سے تینوں باتوں کے اشارے ملتے ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا پہلی پڑھی جاتی ہے، اور بعض سے درمیان میں، اور بعض سے آخر میں پڑھنے کا اشارہ ملتا ہے۔ لہٰذا کسی ایک قول پر اصرار کرنا اور اس دعا کے افطار کے بعد پڑھنے کو ہی سنت کہہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ جو بعد میں پڑھے اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو پہلے پڑھے اسے بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ در حقیقت اس دعا کے الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ اس میں ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے تیرے رزق سے روزہ افطار کیا، اس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ الفاظ افطار کے بعد ہی پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جو کام قریب الوقوع یا یقینی ہو اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اقامت کے کلمات میں قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تحقیق نماز قائم ہو چکی، حالانکہ ابھی تو نماز شروع بھی نہیں ہوئی، بلکہ چند لمحات کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ لیکن صفوں کی درستی اور نماز کی مکمل تیاری کے بعد نماز کا قائم ہونا قریب الوقوع ہو جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تحقیق کے نماز قائم ہو گئی۔ اسی طرح جب روزہ افطار کرنا یقینی ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت مکمل ہونے پر روزہ دار افطار شروع کرنے لگتا ہے تو عین اسی وقت اس دعا کو پڑھنا عربی زبان کے قواعد و ضوابط کے لحاظ سے درست ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا انبار لگانے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں خوب دلچسپی اور توجہ سے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیا جائے تاکہ بروز حشر حسرت و ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔